الحمدللہ اجزا الصلاۃ عقیدتاں اور محبتاں دا یہ پروگرام حسنین کریمین طیبین طاہرین طیبین کمالین منورین آپ کی بارگاہ ناز کے اندر عقیدت و محبت کے پیش کرنے واسطے اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اشرف ضیاء القادر رحمہ اللہ تعالی انہاں دی اشارے ثواب واسطے یہ پروگرام کیتا جاتا ہے۔ اللہ سب کا میل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اس مسجد کے اندر آنے بڑی خوشی ہوتی کہ الحمدللہ عمران بھی میرا شاگرد ہے، بلال بھی میرا شاگرد ہے، رمضان بھی میرا شاگرد ہے، امیر معاویہ بھی میرا شاگرد ہے، انہوں نے چھوٹے بھائی نے بھی میرے کو پڑھے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ انہوں اس طرح سلامت رکھے۔ استاد محترم کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ کوئی سر نہیں، کوئی گر نہیں، بس اپنی محبت پیش کرنی۔ مزہ جو وہ تھی نماز بیچے، نہ سود بیچے نہ ساتھ بیچے۔ حسین دسیا رضا خدا دی میاد بیچے کے نال بیچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر ہندی سبدی نماز پوری۔ حسین سجدے سر کٹایا، حسین خالی بھی آواز ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کچھ دن نہ حسین کی، حسین ماں فاطمہ، رسول نانا، بابا علی، ابھی بھی کچھ دن حسین کی۔ حسین ہوئے کائنات کا ذرہ ذرہ گڑے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس طرح کر دیں۔ فدا کا ابی و امی، سونا میرے ماں باپ آپ تے قربان ہو جان تے حسین میں جنہوں حضور آکھن فدا کا ابی و امی، حسین تیرے تے میرے ماں باپ قربان۔ ابھی بھی کچھ حسین اللہ اکبر کریم خدا اسعدکم۔ لفظ خود ایک امر کا سیغہ ہے، کدا امر رب ذو جلال کا حکم۔ اللہ فرماتے محبوب انہوں دس قل اللہ
لا نہیں اسألکم، میں تمہارے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں میری اہل بیت نال پیار کریا جی، سبحان اللہ، میرے قرابتدار جڑے انہاں نال کی کریا جی، پیار کریا جی، وہ جنہاں نوں سرکار نے چادر دے تلے لے کے، علی پاک چادر دے تلے، فاطمہ پاک چادر دے تلے، حسن پاک چادر دے تلے، حسین پاک چادر دے تلے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ اے بھی میری اہل بیت۔ اور تفسیر مجمع البیان آل تشریح کی تفسیر ہے، انتہائی تک تو سنے ہیں، چادر دے تلے لے کے حضور نے اعلان فرمایا، وہ چادر کیڑی جائے، سبحان اللہ، وہ چادر کیڑی جائے، تفسیر مجمع البیان دے اندر ہے، وہ چادر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی چادر آئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، اس طرح محبت کرنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دے دور وچ امام زید بن علی اہل بیت اطہار وچوں انہاں نے خلیفہ وقت دے خلاف جہاد دا اعلان فرما چھڑیا۔ اس وقت خلیفہ وقت دے نال جہاد فرض ہو گئے۔ ایک شخص دوڑدا آیا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ دی بارگاہ حاضر ہویا، کہنے لگا حضور یہ فرماؤ امام زید بن علی نے اعلان فرمائے کہ خلیفہ وقت دے نال جہاد فرض ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کیا جانا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمان لگے اور تو اے پوچھتا ہے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اے پوچھ بجان دا سوال کتنا ہے؟ اینج اہل بیت نال محبت کرنی ہے، تو اینج پوچھ بجان دا سوال نہ کری۔ حضور چلو اے فرماؤ امام زید بن علی دے نال رل کے خلیفہ وقت دے نال جہاد کرنا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا میں ابو حنیفہ دا فتوی ہے، رب جتنا جنگ بدر والوں نے ثواب عطا کیتا ہے، امام زید بن علی دے نال شامل ہو کے جڑا خلیفہ وقت دے نال جہاد کرے گا اللہ ان جنگ بدر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ حسین نال محبت کرنی ہے تے ایندی کرنی ہے۔ مسجد نبوی دا ممبر ہے، خلیفہ وقت غیظ المنافقین، مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی پاک فرماتا عمر کو غصے چھوڑ دا، اتقوا اللہ غضب عمر
لہذا بھی حضرت علی پاک فرماتے ہیں جب عمر غصے کو لے تو بچ کر نہ کرو تقول اللہ علی جب عمر غصے کو لے بچ کر نہ کرو کیوں جب عمر غصے کو لے عمر کا قرآن ہی اس کو چلتا ہے بچ کر نہ کرو او عمر منبر تے بیٹھے جمعے کا خطبہ حضرت علی پاک آئے 7 سال میرے امام حسین کی عمر ہے آپ بنال علی پاک سامنے بیٹھ گئے حسین پاک کھڑے انزل ان منبر ابی میرے امام فرمان لگے چاچا جی لو نہ تلے یہ تہاڈا نہیں منبر میرے پاپے کا منبر ہے انزل ان منبر ابھی تو نہیں پتا میرے باپے کا منبر چڑھ کے بیٹھ گئے حضرت عمر پاک کو جانے حضور فرمایا عمر جڑے نو لنگے شیطان ہو رہا بنا جاتا ہے عمر وہ جانے جب کلمہ پڑھے اللہ تے اسلام عمر نظر جبرائیل لقد استبشر اہل السماء بالاسلام عمر سونا عمر نے کلمہ پڑھی آسمان کے دریل سے ایک بنا شیطان کو دیکھ کے راہ بنا جائے منبر تو اتر کے حسین خود کے سینے لایا اٹھایا سینے لا کے فرمایا منبر ابی کا لا منبر ابی حسین اللہ دی قسم منبر کو آدھے باپے دائے لا منبر ابی میرے باپے دائے منبر ابی کا ایک آدھے باپے دائے لا منبر ابی میرے باپے کا نہیں عمر پاک نے امامہ ہیں جلا کے نہ کیا حسین تو سب منبر دی بات کرتے ہو ساڑھے سر تے جڑے بال اے بھی تواڈے نانے دا صدقہ ہے ساڑھے سر تے جڑے بال نو اے بھی تواڈے نانے دا صدقہ ہے حسین نال محبت کرنی ہے تے اے لکھا ایک حسین نال محبت کر ترکی جانے ہیں رسول بنانا بابا علی اجے بھی کچھ گئے حسین کیے حسین ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتص لعاب الحسين كما يمتص الرجل التمر ابو ہریرہ فرماتے میں ایک دن دیکھا حسین کے منہ سے پانی نکل رہا ہے حسین پاک کے منہ سے پانی نکل رہا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ حسین کے منہ پہ رکھیے جڑا پانی حسین کے منہ سے نکل گئے حضور چوس گئے ادیبی پوچھتے حسین کیجئے حضور انہوں چوس گئے انما یمتص رجل التمر جنہیں کوئی کھجور کا رس چوس گئے امین سرکار حسین کے منہ سے نکلنے والا پانی چوس گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نعرہ تکبیر حسین کتنیاں بلندیاں دا مالک ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں ایک دن اتوار کا وقت ہے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوا سرکار دی بارگاہ حاضر ہوا کہ میں علیحدہ ہو کے سرکار نال گل بات کرسا سرکار دی زیارت کرسا ابو ہریرہ فرماتے تہجد کا وقت ہے میں گیا سرکار دی گھر ویکھیا ایک سرکار دوسرے حسین
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹ کے حسین نو سینے لائے، حضور حسین نال پیار پہ کرتے، کدی زلفاں چوڑتے، کدی متھا چوڑتے، اشد حباً ٹوٹ کے حضور محبت کر رہے۔ میں اپنی آن دی اطلاع دی تھی، میں اس طرح کیتا، حضور فرمان ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ جی سنا، حضور فرمایا اللہ گیا اور کوئی نہیں، یا حسین یا میں، یا حسین یا میں۔ ابو ہریرہ فرماؤں گے میں اور اندر داخل ہویا، امام حسین کہنے لگے نانا جی میں گھر جانا ہے، میں گھر جانا ہے۔ ابو ہریرہ فرماؤں گے میں موقع ملیا، میں کیا سونا اجازت دیو نہ میں نہ چھوڑیا ہوں، اجازت دیو میں نہ چھوڑیا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماؤں گے جدو میں یہ گل کی تھی تو حضور فرمایا اچھا تو چھوڑیا، میں حسین نے اٹھایا، سینے لایا، باہر نکلیا، پھر اندر۔ میرے کریم فرمایا ابو ہریرہ کی گل بنی؟ عرض کی تھی سونا میں باہر نکلیا تو بڑا ہندے ہے، رات ٹھنڈی پئی ہے، میں خطرہ لاحق ہوئے کہ کتنے بچہ ہے ڈر نہ جائے۔ میرے کریم فرمایا اچھا ہوں جا اندھیرا نہیں ہوگا، اور منزل میں باہر نکلیا، برکت من السماء فی ضوئها۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آسمان تو ایک نور لائق چمکی، اس کی روشنی کے اندر میں ابو ہریرہ نے، میں حسین نے انہوں نے گھر چھوڑ کے واپس آیا۔ حضور فرمایا ابو ہریرہ چانن ہا جی سونا، جانیاں بھی ایک لائق روشن آئی، آنیاں بھی ایک لائق روشن آئی۔ حضور فرمایا ابو ہریرہ یہ ساری روشنی میرے رب نے حسین واسطے فرمائی۔ اجے بھی پوچھ گئے حسین کی ہے، اجے بھی پوچھ گئے حسین کی ہے، قربان جاواں حسین کی عظمت تو قربان جاواں۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین نجیرین منورین قمرین، آپ دیاں بلندیاں کو کاری صاحب دے بچے تیرے میرے ہون، لوگوں نے بچے پلاٹا میں کھیل سن، گراؤنڈا میں کھیل سن، پارکا میں کھیل سن، مانا میں کھیل سن، سب کے باہاں بڑے زمین کو باہر کے ملکن سارے سیاحت واسطے چلے گئے، ہم نے فلاں پارک میں کھیلنا ہے، ہم نے فلاں پارک میں کھیل، میں قربان جاواں میں سب کے جاواں کہ کتنے بھی کھیل رہے ہیں، لیکن حسن حسین دیاں بلندیاں تو سب کے جاواں الحسن والحسین یلعبان علی صدر رسول اللہ۔ حسن حسین کھیل دے آن تو سینہ مصطفیٰ تے کھیل دے آپ کتنے کھیل دے سن اس سینے تے یہ رب آکھے علم نشرح لکا صدرک۔ حسن حسین کھیل رہا، حضور کے سینے تے کھیل رہا، میں قربان جاواں حسین دی عظمت سنی تیرے عقیدے و صلاح ہے، سنی تیرے مسلک و صلاح ہے، سنی تیری محبت و صلاح ہے، سنی تیری اکھر و صلاح ہے۔ تاریخ کامل میں جلد چوتھی پڑھا لگا کربلا دا میدان، میرے امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، میرے امام فرمایا یہودیوں پہچانو میں کون، قالی و اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، اسیوما میرے بارے اور میرے اخی میرے بھائی کے بارے، امام حسن کے بارے حضور فرمایا ایک جنت دیا نوجوانہ جو سردار ہے، سنی تیرا سینہ جو ہے حسین دی محبت کے نال تیرا سینہ بھر جانا چاہیے کہ میرے کریم فرمایا وَقُرَّتُ عَيْنٍ آلِ سُنَّةٍ، اے میرے حسن تے حسین ایک جنت دیا نوجوانہ کے سردار بھی ہے اور آل سنت کی آنکھاں کی بہار بھی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
नारे हैदरी हुसैनियत मैं कुर्बान जावा मेरे करीम आका दे गुलाम कुरान बोला उस्ताद मोहतरम दी इशाले सवाब का भी ये प्रोग्राम है कुरान पढ़न ते पढ़ान वाले कुरान नाल इन मोहब्बत कर जिमें हुसैन ने कुरान नाल मोहब्बत की दी है मेरे करीम दा फरमान है हामिल कुरान हामिल रायतल इस्लाम हुजूर फरमाया कुरान का मुहामिल कुरान पढ़न ते पढ़ान वाला ये मेरे दीन का सिपाही एक ही है मेरे दीन का सिपाही आमिल कुरान आमिल रायतल इस्लाम इस्लाम का झंडा आखिरी कुरान के हाथ में इस्लाम का झंडा कुरान पढ़न ते पढ़ान वाले के हाथ में वमन अकरमहु बस जिसने आखिरी कुरान की इज्जत की हाथ बंधा अपने आइम्मा मसाजिद की इज्जत कर मुसल्ला रसूल के घरों वाला जो है उसको अदब के नाल मिला कर उसकी इज्जत की कर उलमा की इज्जत कर दो जब असा उलमा नु कद करनी शुरू कर दी असी दिन तो दूर हो गए ना मेरे करीम फरमाया वमन अकरमहु फकद अकरमल्लाहु ताला बस जिसने आपके कुरान की इज्जत की थी उसमें रब्बे खुल जलाल की इज्जत की थी अल्लाहु अकबर एक कुरान अपने सीने के अंदर रखने वाला एक कुरान अपने सीने के अंदर सहल के रखने वाला तीन सिपाहियों याद रखने वाला एक कुरान नहीं है मेरे करीम फरमाया मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म युरफिया बिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह उन्होंने फरमाया आखिर कुरान जो है कुरान पढ़ने वाला या कुरान पढ़ाने वाला मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म दाखिला लिया कि मैं दीन पढ़ा कुरान पढ़ा मौत आ गई है बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा हुजूर फरमाया जन्नत के अंदर नबियों ने और कुरान पढ़न से कुरान वालियों के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक आज असी ना लोगों की इज्जत नहीं करते और हकीकत बात असी औखे होके बोलते हैं औखे होके बोलते हैं कभी ये भी सोचिए जदों ये आते हैं पीछे इस इमाम दे पीछे सारे बोलो पीछे तेरी नमाज फिर ये जिम्मे है तेरी नमाज जड़ी है फिर इस इमाम दे जिम्मे जिदे पीछे तू नियत बनदा पिया तो कदी ये भी सोची कि मेरी नमाज दा जामिन है जिदे पीछे तेरी नियत है अज असी गल कर दिया इस तरह गल कर दिया अल्लाह अकबर कबीर इब्ने असाकिर उठाना इब्ने असाकिर पढ़न लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया असर दा वक्त होंदे न ते शैतान अपना तख्त समुंदर दे दरमियान विच अपना तख्त लगांदे शैतान और उससे बैठते सारे चेले चांटे चमचे इकट्ठे हो जाते एक को पूछते हाँ मैं तू क्या कीता मैं दो दोस्त लड़ाए बड़ा काम किया ही बह गया अच्छा काम किया तू क्या कीता मैं दो भिरावन लड़ाए बड़ा काम किया तू ही बह गया तू केड़ा काम किया मैं मियां बीबी लड़ाए तू बड़ा काम किया बह गया तू केड़ा काम किया मैं दो हल्लेदार लड़ाए बड़ा काम की बह गया तू केड़ा काम किया मैं इमाम ते मुक्तदी नू लड़ाया
یہ بھی ہوندے نا نماز پڑھ کے باہر نکل کے تے امام دے گریبان کھڑے ہوندے ہیں، مولوی کتھے جانے، مولوی کتھے جانے، یہ مولوی تے کدھر نہیں جانا، مغرب ٹائم تو بھی پیچھے ہی آنا ہے، مولوی تے کدھر نہیں جانا، مولوی کتھے جانے، قربان تو بھی بڑا کم کیتے، اچھا بیٹھ جا۔ ایک اور آیا، سردار میرے کو بھی پوچھو نا، میرے کو ہاں جی تو کیا کیتا ہے، میں نے ایک طالب علم دین پڑھن جا رہا، میں انہوں روک لے، مدرسے جا رہے سی، میں انہوں روک لے، شیطان اس اپنے ترخت تو چھال مار کے نا، چھلانگ مار کے تے انہوں سینے لا کے مل دے، انہوں سینے لا کے مل دے، متھا چوم کے ہوتا انہوں مل دے، انہوں سینے لا دے، دوجی آدھے نا سی ایڈا کم کر کے آیا نا، کوئی سنو مبارک ہے نہ کوئی ایڈا خوشی نال سن ملے ہیں جیڈا یہ دن نال ملتا پہ انہیں کیڑا کام کرے، اسا کیا ہوں میں تمہیں دسا انہیں کیڑا کام کی، انہیں سارے لے کے تے مسجد بوئے تھے آ گیا شیطان، حاجی صاحب آ رہے، کون؟ حاجی صاحب آ رہے، شیطان انہیں ایڈی ساری نا، ایڈی ساری شیشی لے کے نا، شیطان ایڈی ساری شیشی لے کے تے کھلوتا ہے، کتے مسجد بوئے تھے، این کر کے، حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑا عرصہ ہو گیا تو انہوں نماز پڑھ جا، یہ دسو آسمان کی، آسمان زمین اللہ چاہے تھے ایس شیشی وچوں گزر سکتے، ایس شیشی وچوں گزر سکتے، حاجی صاحب استغفر اللہ، ویڈی ساری شیشی ہے، آسمان زمین یہ وچ کے بھی آ سکتے، شیطان آدھے آجی ہوری بھی گئے، آجی ہوری بھی گئے، ایک اور آ گیا، بڑا عبادت گزار، بڑا شب دار، بڑا تہجد گزار، ہاں بھئی اللہ چاہے اے دنیا زمین آسمان یہ وچ آ سکتے، توبہ توبہ توبہ، ایڈی ساری شیشی کے میں آ سکتے، شیطان آدھے بھی گیا، یہ بھی گیا، مختصر کر دیا، دین دا طالب علم آ رہے ہیں، کون دین دا طالب علم آ رہے ہیں، شیطان آدھے ٹھہر جاؤ جی طالب علم صاحب جی، اے جڑی شیشی ہے رب چاہے تے آسمان اور زمین اور کائنات اس وچوں گزر سکتی ہے، اس شیشی وچوں، وہ طالب علم پتہ کیا دو بدبختہ تو شیشی دی گل کر دیں، اللہ چاہے تے سوئی دے نکے چولی قربان سمجھ آئے، تو یہ گل کرتا ہے رب چاہے تھی قادر علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو سوئی دے نکے وچوں بھی گزار دے، بے شیطان آتا ہے دیکھیے جی طالب علم نہ کرنا، دیکھیے جی طالب علم دی ذہانت ادا کمال، اس واسطے کہ دین دے طالب علم دی عزت کر، عزت کر، میں قربان جاواں، اس طرح قرآن نال محبت کرنا، تہذیب التہذیب کے اندر امام قسطلانی نے لکھی ہے کہ جعفر بن سلیمان فرماندے 10 محرم دی رات ہے، کیڑی رات؟ 10 محرم دی رات ہے، میرے امام ایک خیمے دے اندر تشریف لے گئے، فرمایا چراغ گل کر دیو، چراغ بند کر دیو، سو جاؤ، سویر بڑی سخت آنے والی، سویر بڑی سخت ہونی ہے، کل دا دن بڑا مشکل ہو رہا ہے، آرام کر لو، ایک خیمے دا چراغ گل کروائے، سب سو گئے، چراغ بند ہو، جعفر بن سلیمان آتے، ایک خیمہ نظر آیا جدے وچوں نور پیا نکل دائے، روشنی پہ نکل دیئے، میں آکھیا یہ کون ہے جدے خیمے چو نور پیا نکل دائے، روشنی نکل دی بھی، امام قسطلانی تہذیب کو تہذیب دی اندر لکھ دے، جعفر بن سلیمان آتے میں گیا، میں دیکھ کے حیران ہویا، ایک اس امت دا امام میں دوسرا رابطہ ہوا، ایک امام حسین ہو، دوسرا قرآن ہے، میرے امام قرآن پہ پڑھتم، اللہ کی قسم ہے، حسین مدینے چلے قرآن نہ آئے، حسین مکے آئے
قرآن نال حسین منزل بمنزل سفر کر گیا کربلا کی طرف روان تھا قرآن نال یکم محرم میں حسین کربلا ہے قرآن نال یکم محرم 2 3 4 5 6 7 8 9 محرم قرآن نال 10 محرم دی رات آئی قرآن نال صبح کا دن آیا قرآن نال میرے ایمان شہید ہو گئے قرآن نال 1 مہینہ 7 دن گزر گئے 17 سفر ہے یزید کا دربار دروازہ بند ہے دروازے پہ دستک دیتے ہیں ادھر یزید دروازہ کھولتا بھی ہے ادھر میرے امام نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی قرآن پڑھ کے میرے امام فرمایا یزید تو سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ دے دین نو مٹا دے ہاں میں قرآن نو مٹا دے ہاں اور نال سن دیکھ بھی صحیح قرآن اج بھی حسین نالے حسین اج بھی قرآن اللہ حسین اج بھی قرآن نہ دے اور یہ بات سردار حسین سردار سمجھائیے اے قرآن نورانی شیشہ کسے انج پڑھے ہا کسے انج پڑھے ہا کسے رات پڑھے ہا کسے دن پڑھے ہا کسے عین پڑھے ہا کسے غین پڑھے ہا انج کسے نہیں پڑھے ہا سردار سائیاں جنہیں چڑھ میرے پہ حسین پڑھے ہا انج کسے نہیں پڑھیا سردار سائیاں جنہیں چڑھ میرے پہ حسین پڑھیا قرآن پڑھ کے حسین دس آئے کہ حتی یاردا علی العود اے قرآن اور اہل بیت اے دنیا کے بھی اکٹھے اے معاشر دے دن بھی اکٹھے ہوں گے اے پلسرات دے بھی اکٹھے ہوں گے اے جنت کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے اے حوض کوثر دے بھی اکٹھے ہوں گے یہ حوض کوثر دے بھی حوض کوثر تے بھی ہائے ہائے سید جڑا ہے نا سید دی پہلی نشانی کی ہے شجاعت رکھن والا کی نشانی ہے شجاعت رکھن والا سید دی دوسری نشانی ہے سباحت کنو آدن خوبصورتی کنو آدن سید دی تیسری نشانی ہے سخاوت رکھن والا کی رکھن والا سید دی چوتھی نشانی ہے عبادت گزار بھی ہوتا ہے کی ہوتا ہے عبادت گزار سید دی پہلی نشانی ہے شجاعت کیڑی نشانی ہے میں صدقے جاواں حسین تے جرت کربلا دا میدان ہے نماز عشاء دی پڑھنی ہے نا عشاء دی نماز میں فرض پڑھ کے اس تو بعد سنن پڑھ کے اس تو بعد 2 نفل پڑھ کے ترے وتر واجب پڑھنے تو دے وچ دعائے قنوت پڑھنے اللہم انا نستا کربلا دا میدان ہے کربلا دا میدان جعفر جن آ گیا کہنے لگا حسین میں مدد واسطے آیا فرمایا ٹور گیا میں نے تیری مدد دی کوئی ضرورت حسین کون ہے کوئی مدد کرنے والا فرمایا اللہم انا نستعینک میں نے تیری مدد دی نہیں ضرورت میں تے اپنے رب کی مدد مانگ رہا ہوں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک اور اگلے لفظاں کے غور کرو ایو جا ایمان اور عقیدہ ایو جا پختہ توحید ایمان رکھنا کربلا کا میدان سب شہید ہوئے ادھر آباد حسین واپس ملتا سامنے 18,000 کا لشکر ہے میرے ایمان پڑھتے تھے 18,000 کا لشکر ہے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وانا توکل علیک مالک کو 18,000 میرا توکل تو تیرے تے ہے قدرت دی آواز آئی 22,000 کا لشکر ہے حسین دی آواز آئی وانا توکل علیک پھر آواز آئی حسین مر گیا 28,000 کا لشکر ہے آواز حسین کی آواز بلند ہوئی وانا توکل علیک پھر اعلان ہوا 32,000 یزیدی آ گئے حسین مر گیا آواز آئی وانا توکل علیک 38,000 کا اعلان ہوا 38,000 یزیدی فوج پہنچ چکے تھے میرے امام پڑھتے ہوئے وانا توکل علیک مالک یہ 38,000 نہیں 38 لاکھ بھی ہو وانا توکل علیک میرا بھروسہ تیرے پہ میرا توکل تیرے پہ پھر 38,000 ایک پاسے حسین اکلا ایک پاسے زندہ باد حسینیت 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 سید سخی بھی ہوندہ ہے سید آئین دا سید سخی ہوندہ ہے نا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم داماد سبحان اللہ داماد نبی دمساد نبی گل گلشن پنجتن سلطان زمان حیدر شوکانی علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دا قافلہ جا رہی ہے آپ بھی نال نال سامنے سوالی آیا علی کھانے دا سوال کدا سوال ہے کھانے دا سوال فرمایا کمر جلدی کر ایک کھانا منگرے نو کھانا پیش کر دے عرض کی تھی حضور کھانا تے توشہ دان دے اندر ہے فرماؤ جلدی کر انو توشہ دان پیش کر دے عرض کمبر عرض کی تھی حضور توشہ دان تے کچاوے دی اندر ہے فرمایا جلدی کر اس کو کچاوا پیش کر دے کمبر کہنے لگا حضور کچاوا تے اونٹ دی کمر تے پٹھ دے فرمایا جلدی کر جلدی کر او اونٹ اس دے حوالے کر دے کمبر کہنے لگا حضور اونٹ دے اٹھا دی قطار کے اندر ہے فرمایا دیر نہ اٹھا دی قطار یہ دے حوالے کر دے سخی سیدوں ہے جڑا اپنے اندر سخاوت بھی رکھ دے اور امت جب اوکھا وقت ہوندے امیر لوگ مال ونڈ دے حسین و سخی جب امت اوکھا وقت آئے حسین نے مال بھی دیتے حسین نے لال بھی دیتے حسین نے مال بھی دیتے حسین نے علی اصغر جیا لال بھی دیتے علی اکبر جیا لال بھی دیتے اور محمد جے شہزادے بھی پیش کی تھے قاسم دے بادو بھی پیش کی تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سخی شجاعت بھی رکھن والا سخاوت بھی رکھن والا اور صباحت بھی رکھن والا کی صباحت بھی رکھن والا یعنی سیدوں ہوندہ جڑا سونا ہوئے جنہوں ویک کے نا بے ساختہ منہ وچو نکلے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضور دے صحابی میرے کریم آقا نے حجامہ کروایا حجامہ سمجھ اے خون کڑانا میرے کریم آقا نے خون کڑوایا نا تو حضور فرما عبداللہ بن زبیر جی سونا اے پیالہ خون دے لے جاتے انہوں نے کسی سیڈ تے جا کے نا انہوں چھپایا عبداللہ بن زبیر لے کے چلے نا دیوار دے پیچھے گئے بھائی تھے کوئی نہیں ویکھدا پیا ہی تھے چھپا دینا دیوار دے پیچھے انڈیل کے ہوتے مٹی پا دینا جدو انڈیلن لگے نا پیالہ انڈیلن لگے تھے اندرو خیال آیا عبداللہ بن زبیر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے عبداللہ بن زبیر فرماؤں دن میں پھر دو ہاتھ این کیتے تو پڑیا تو میں پی گیا سرکار دا خون مبارک ہے نا میں پی گیا تو جدو واپس آئے نا صحابہ فرماؤں دن سیوید دے پہ عبداللہ بن زبیر جدو گئے سن تو ادو رنگ اور سی جدو آئے تے رنگ ہو گئے
ہوں رنگ ہی ہو رہے تو میرے کریم اولو جی مسکرا کے پوچھو عبداللہ بن زبیر چھپا آئے ہیں؟ جی سونا میں چھپا آیا ہے۔ حضور فرمایا کتنے چھپائے؟ سونا ان چھپایا ہے بولو ویک کوئی نہیں سکتا۔ حضور فرمایا چلو اور کوئی نہیں ویک سکتا میں تے دسنا، اور کوئی نہیں ویک سکتا میں تے دسنا کتنے چھپائے ہی؟ عرض کی تفا ہوا فی بطنی، سونا میں تے اپنے پیٹ میں چھپا آیا۔ حضور فرمایا یا پھر اپنے آپ کو جہنم تو آزاد کر دی، اپنے آپ تے جہنم حرام کر لیو۔ صدقے جاواں رسول اللہ دے غلاموں جڑا سرکار دا خون مبارک پیوے اس تے جہنم حرام ہے، تے جڑا ہے ہی سرکار دا خون جنہوں حضور آکھن حسین منی وانا من الحسین۔ آخری بات تیرے گوش گزار کردہ، حسین کتنا بلند ہے۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری نے آکھے حسین درمیان امتاں کیواں جناب، حسین درمیان امتاں کیواں جناب، کیواں اس ستارے نواں دن جڑا رات پچھلی رات چمک دے اور سب تو زیادہ دی روشنی بھی ہوندی ہے سب تو زیادہ اچھا بھی ہوندا ہے۔ علامہ اقبال آدن کائنات دی اندر جڑی روشنی ہے حسین دے صدقے ہے۔ حسین درمیان امتاں کیواں جناب، ہم چے حرف قل هو اللہ احد تر کتاب۔ علامہ اقبال آدن جی میں پورے قرآن دے اندر سورت توحید، سورہ اخلاص، قل شریف یعنی قل هو اللہ احد جی میں پورے قرآن دے اندر اے سورت ایک اے میں پورے نسل انسانیت دے اندر حسین بھی ایک، ہم چے حرف قل هو اللہ احد تر کتاب، پورے قرآن دی اندر جی میں سورت توحید ایک اس طرح پورے نسل انسانی دی اندر حسین بھی ایک۔ حسین نال محبت کر، جڑا حسین نال محبت کر دے نا حضور فرمایا من احب الحسین فقط احب اللہ، مالک جڑا میں بھی حسین نال محبت کرداں تو بھی حسین نال محبت فرما، تے جڑا حسین نال محبت کر دے تو وہ دے نال بھی محبت فرما، تو وہ دے نال بھی محبت فرما۔ میرے کریم آقا دے غلاموں صرف اسا نہیں نا، بس صرف اسا نہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین آپ حج واسطے نکلے، حج واسطے دوران سفر خیمہ لایا، آپ خیمے دے دروازے تے بیٹھ کے پردے پہ، باقی آپ دے رفقا پیچھے بیٹھے۔ علامہ جامی نے لکھیے ایک شکاری اس نے ہرن دا شکار کیتا، ہرن دوڑ دی آ رہی ہے، شکاری پیچھے پیچھے، جو ہی ہرن اس خیمے دے سامنے گزرن لگی اندر نظر پئی تے روک گئی، انج آ رہی سی رک گئی، پھر چہرہ انج ہو گیا، خیمے دی طرف کھلوتی ہے، اس شکاری قریب آیا، تیر ماریا، ایک تیر ماریا، دوسرا تیسرا، وہ تیر ختم ہو گئے، اس ہرن نو ایک تیر بھی نہیں لگیا، اس نے اپنا سارے تیر مارے، حیران ہے پر نہ یہ ہلدی پئی ہے، نہ یہ ڈردی پئی ہے، نہ انہوں کوئی تیر لگیا ہے۔ اچھا انہوں قریب آیا، آدھے بھائی انہوں کی ہویا ہے، تیر نہیں لگے، چلو میں انجی پھڑ لینا، قریب آیا نا جو ہی سامنے آیا تے اندر نظر پئی، بیکی آدھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حیران ہو کے آدھے زین العابدین تسا؟ فرمایا میں، اکھے جی اتھے خیمہ لائے ہے جنگل میں، فرمایا میں اسی حج پڑھ کے آ رہے ہیں تے اتھے کچھ دیر آرام کرن واسطے خیمہ لائے، اس شکاری قدماتے گر گیا، قدماتے گر کے آدھے زین العابدین ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، کربلا دا میدان ہے اتھے سارے شہید ہو گئے، اتھے عباس عبادو بھی کٹے گئے، قاسم دی جوانی بھی چلی گئی، علی اکبر شہزادہ بھی دنیا چھوڑ گیا،
علی اصغر پیاسا دنیا چھوڑ گیا، حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ زین العابدین اتھے ہیرن تیر نہیں لگ دے پہ، فرمایا انہیں میرے کو پناہ منگی ہے، جڑا سادات کو پناہ منگے، جڑا سادات دی پناہ دی اندر آ جائے وہ بچ جاتا ہے۔ فرمایا اتھے کربلا کے میدان کی ہاں امام زین العابدین آپ فرمایا وہ شکار کرن والے اساں دین بچان گئے، کرامتاں بکھان نہ سی گئے، دین بچان گئے۔ حسین دے مقام وچ کوئی شک نہیں، آل بیت اطہار دے رتبے مرتبیاں وچ کوئی شک نہیں۔ زین العابدین نو بیڑیاں لگیاں یا کڑیاں لگیاں، تشریف لے جا رہے، بہت بڑا ایک تاریخ دان سامنے آیا، کہنے لگا زین العابدین آپ نے یہ حالت، آپ نے ہاتھ بلند کیتے نا، شہاب الدین بہت بڑا تاریخ دان ہے، آپ نے ہاتھ بلند کیتے اور آپ کی زبان تو نکلے اللہ اکبر، بس اتنا نکلیا تھے، وہ کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے آ گئی، کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے آئیں، وہ حیران ہو کے کہنے لگا حضور ہی کیے، فرمایا اساں رب دی رضا تے راضی ہیں، اساں کرامتہ نکھان نہیں آئے، اسی رسول اللہ کا دین بچان آئے۔ کربلا تک ہی کہاں شانو وجہت تیری، دونوں عالم میں نام بڑا ہے بات بڑی، معاشر میں بھی دیکھے گی خلق خدا یہ اعزاز تیرا، اے ولی ابن ولی جان علی سمت نبی، ہم جو جھوم کر سنائیں گے ترانہ تیرا، پھر تیری خاطر ہمیں بخش دے گا نانا تیرا۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم آل بیت اطہار سچی اور سچی صبر و محبت نصیب فرمائے، صحابہ کبار کی محبت نصیب فرمائے، ازواج پاک کی محبت نصیب فرمائے، اللہ کریم اسا سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اذان سی اس تو بعد جماعت اسی طرح اذان اس تو بعد جماعت اس تو بعد لنگر شریف، سب حضرات تشریف رکھے جی، اللہ صبر و عمل دی توفیق عطا